ایسے بہت سے اعمال ہیں، اور جملہ علماء رہیں یا ایسے ہی سلف صالحین رہیں، اولیاء رہیں، انہوں نے شریعت کی پسندیدہ خوبیوں کو اپنی زندگی کی عادت بنائی ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ حدیث جب ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے تعلق سے اپنے شاگردوں کو بھی کہا، صحیح الجامع کی 6464 نمبر کی، کیا ہے وہ، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاح لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت۔ ہر نماز کے بعد اگر انسان آیت الکرسی پڑھے گا تو پھر اس کے اور جنت کے بیچ میں حد فاصل صرف اور صرف موت ہے، مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث جب سے سنی پوری زندگی اس حدیث کو نہیں چھوڑا۔ آج نماز چھوڑتے ہیں تو نماز کے بعد کے جو دعائیں یا جو اذکار ہیں وہ ہم کیا پڑھیں گے؟ تو جب انسان پہلی عبادت کرے تو بعد کی عبادت کرے گا۔ جب سے یہ حدیث پتہ چلی کہ اگر ایک ہی مرتبہ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھ لی گئی اور اس سے اللہ جنت دے گا تو اس کے اوپر پوری زندگی ہمیشگی کی گئی۔ عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے آتا ہے، جیسا کہ یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں 3592 نمبر کے، نمازی رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، 601 صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، ایک نے الفاظ کہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رسول اللہ نے پوچھا نماز ختم ہونے کے بعد من القائل بہذہ الکلمہ، تو پھر جواب دیا گیا جس نے کہا کہ بھائی ہم نے کہا ڈرتے ہوئے، اس نے جواب دیا، رسول اللہ نے کہا عجبت لہا فتحت لہا ابواب السماء، اس کلمے کے کہنے پر اس لیے میں نے تعجب کا اظہار کیا، آسمان کے ساتوں دروازے کھول دیے گئے۔ جب اس کلمے کی یہ فضیلت سنی تو اب صحابی جلیل کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اس کلمے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سنا کہ یہ کلمہ کہنے پر آسمان کے پورے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پوری زندگی اس کلمے کا ورد نہیں چھوڑا، اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرتا رہا۔